اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اہم رعایت جو کہ عوام کو دی گئی ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ سول رجسٹریشن جو ہے اس کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اور مدت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے وہ سول رجسٹریشن جو ہے جو اس کی فیسوں میں کمی کی ہے اور مدت کو بڑھایا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سول رجسٹریشن میں کون کون سے ایسے ڈاکومنٹس آتے ہیں۔ سول رجسٹریشن سے مراد یہ ہے کہ پیدائش، اموات اور یہ کسی کی ڈیٹ آف برتھ بچے کی لکھوانی ہو یا یونین کونسل میں یا کسی کی موت کا جو ہے وہ اندراج کروانا ہو تو اس کی جو فیسز اور ان کا جو پیریڈ تھا ان دونوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت نے یہ ترمیم کس انداز میں کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں پیدائش، موت، شادی اور طلاق کی رجسٹریشن جو ہے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا سول رجسٹریشن کہلاتی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پنجاب حکومت نے اس میں کیا ترمیم کی ہیں، اس حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ اور طلاق نامہ کی جو پرانی فیس تھی اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ پرانی فیس جو 300 روپے تھی اب اس کو کم کر کے اس کو 200 روپے کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی کہ پیدائش اگر لیٹ ہو تو یہ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ قانون کے مطابق ان پالیسیز کے حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق 60 دن کے اندر اندر کسی بھی بچے کی پیدائش کا اندراج جو ہے وہ متعلقہ یونین کونسل میں کروانا چاہیے۔ اگر آپ 60 دن کے بعد کرواتے ہیں تو یہ تصور ہوگا کہ آپ نے اس کا لیٹ اندراج کروایا ہے۔ تو اس لیے لیٹ جو ہے وہ اندراج کروانا اس کی فیس مختلف تھی، اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ پیدائش کا لیٹ اندراج جو ہے وہ 60 دن کے بعد 7 سال تک، اب آپ 60 دن سے اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر 7 سال تک کے دوران اگر آپ کروائیں گے تو پھر آپ کا یہ ویسے تو لیٹ اندراج ہی ہوگا لیکن اس کی فیس میں وہ دونوں میں وہ کمی ہوتی ہے، وہ دونوں مختلف ہوتی ہیں اس میں۔ تو اس میں اگر آپ یہ پیدائش کا لیٹ اندراج کروائیں گے تو پہلے پرانی فیس ہوتی تھی جی 2000 روپیہ۔ اس میں بہت پنجاب حکومت نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے اس حوالے سے کہ پرانی فیس 2000 روپے ہوا کرتی تھی اور اب نئی فیس جو ہے یہ 200 روپے ہے۔ اب آپ اگر 60 دنوں کے بعد بھی اگر آپ کسی بچے کا سم ٹائمز لوگ ایسا بھی ہوتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ جب ان کو پتہ چلتا تھا وہ 60 دنوں کے بعد جب اندراج کروانے جاتے تھے تو یونین کونسل والے جب ان کو فیس بتاتے تھے کہ جی اب آپ کا کیونکہ آپ لیٹ اندراج کروانے آئے ہیں تو آپ جو ہے اب اس کو آپ کو 2000 روپے فیس جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، لوگ اس وجہ سے بھی اندراج نہیں کرواتے تھے کہ یار فیس اب زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے اب اندراج نہ کروائیں، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا اندراج کروانا کتنا ضروری ہوتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن صرف وہ بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ اس وجہ سے صرف اندراج نہیں کرواتے کہ اگر لیٹ اندراج ہو گیا ہے 2 ماہ کے بعد جو ہے تو 2000 روپیہ نہ دینے کی وجہ سے تو اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اس کا اندراج نہیں کرواتے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اندراج کرانا ضرور چاہیے، کوشش تو کریں 60 دنوں کے اندر اندر کروا لیں، ود ان ٹائم ہوگا تو اگر آپ 200 روپے فیس ہوگی تو اگر جو ہے وہ اب اگر 60 دنوں کے بعد بھی اگر کرواتے ہیں تو پھر بھی اب پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے کہ اب جو ہے 2000 روپے سے اب 200 روپے فیس اس کی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پیدائش کا لیٹ اندراج 7 سال کے بعد، پہلے تو انہوں نے لمیٹیشن رکھی ہے 60 سال سے 7 سال تک، پھر انہوں نے 7 سال کے بعد اگر آپ اندراج کروائیں گے تو پہلے جو ہے وہ اس کی فیس تھی 5000 روپے، پہلے پرانی فیس جو ہے 5000 روپے تھی اور اب جو آپ فیس آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ 7 سال کے بعد بھی اندراج کرواتے ہیں تو پھر بھی پریشان نہ ہو، اندراج ضرور کروا لیں، پھر آپ کو 300 روپے فیس دینی پڑے گی، کہاں 5000 روپے اور پھر اب کم کر کے پنجاب حکومت نے اس کو 300 روپے کر دیا ہے۔ یہ محکمہ بلدیات کا عوامی سہولت کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے جو کہ جس کو آج میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے جی کہ اندراج پیدائش غیر ملکی شہری، جو غیر ملکی شہری ہیں وہ بھی جو ہے اگر وہ یہاں تو پیدا ہوئے ہیں تو ان کا بھی اندراج ہو سکتا ہے اور وہ کرواتے ہیں تو پہلے ان کی فیس تھی 5000 روپے لیکن اب ان کی فیس جو ہے وہ 2000 روپے ہے۔ اس کے بعد ہے جی پیدائش کا اندراج بیرون ملک پیدا ہونے والے پاکستانی، اگر کوئی جو ہے وہ کسی کے والدین جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں وہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلے اس کا اندراج جو ہے یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ پہلے اس کی فیس تھی جی 5000 روپے، تو اب جو ہے وہ اگر کوئی بچہ باہر پیدا ہوا ہو، باہر سے مراد ہے باہر کے ملک
باقاعدہ ہوا ہو، تو اس کی پہلے فیس تھی 5,000 روپے، اب حکومت نے اس کو فیس کو کم کر کے 1,000 روپے اس کی فیس وہ جو ہے وہ تعین کیا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے جی کہ موت کا لیٹ اندراج، جیسے میں نے پہلے پیدائش کا لیٹ اندراج بتایا ہے، اور اس کا موت کا اندراج جو اگر لیٹ کروایا جائے تو اس کے لیے پہلے تھی 5,000 روپے فیس، لیکن اب ہے جی 1,000 روپے فیس۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا اپنا پیدائش کا اور موت کا اندراج جو ہے یہ ضرور کروایا کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سے ایسے قانونی معاملات ہوتے ہیں، بہت سے ایسے زندگی میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ ہونا بہت ضروری ہے، یہ کروانا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے یہ کروانا بہت ضروری ہے، لیکن اب تو ہم حکومت کے یہ جو حکومت نے سہولت دی ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو کی وضاحت سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اندراج کروانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کرواتے تو بعض اوقات آپ کو نقصان الٹیمیٹلی آپ کو کروانا پڑتا ہے۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو آپ کو خود وہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جی آپ کروا کے آئیں، تو آپ کو کروانا پڑتا ہے، وہ آپ کی ضرورت بن جاتی ہے، پھر آپ کو کروانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے ہی ان ٹائم اس کو کروا دیا کریں تاکہ کسی بھی پریشانی سے آپ بچ سکیں۔ لاسٹلی جو ہے جی اس میں درستگی یا تبدیلی، پیدائش سرٹیفکیٹ میں اگر درستگی کروانی ہو، برتھ سرٹیفکیٹ میں یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں درستگی کروانی ہو، یا خدا نہ خواستہ کوئی ڈیورس اگر کسی نے دی ہے تو ڈیورس سرٹیفکیٹ میں کوئی درستگی کروانی ہو تو اس کی فیس پہلے تھی جی 1,000 روپے، لیکن اب کم کر کے یہ فیس 500 روپے کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھا جی یہ فیسوں کا شیڈول جو کہ پنجاب حکومت نے اب جو ہے 2023 میں اب اس کو جو ہے وہ اس میں ترمیم کی ہے، اس میں فیسوں کے شیڈول میں مدت کو بڑھایا ہے۔ جیسا کہ پہلے اس میں 60 دنوں تک تھا، اور اس کے بعد پھر 7 سال تک، اور 7 سال کے بعد بھی انہوں نے اس کو جو ہے فیس جو ہے وہ کم کر دی ہے۔ یہ تھا وہ فیسوں کا شیڈول جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو کہ پنجاب حکومت نے 2023 میں اس میں ترمیم کرتے ہوئے فیسوں کو کم کیا ہے اور مدت کو بڑھایا ہے۔ اب اس میں سب سے اہم بات میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ جب یہ لیٹ ہو جاتا ہے کوئی بندہ تو پھر جب آپ یونین کونسل میں اندراج کروانے جاتے ہیں تو یونین کونسل والے وہاں پہ آپ سے وہ زیادہ فیسز چارج کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں زیادہ فیس لگتی ہے یا ہمیں زیادہ پیسے دیں گے، کیونکہ اب یہ ٹائم گزر گیا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو میری صرف ویڈیوز بنانے کا جتنی بھی میں تقریباً اوورال میں ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو قانون کے بارے میں یہ جو مختلف امور ہوتے ہیں قانونی حوالے سے، کچھ دفتری حوالے سے، تاکہ ہم نے کام قانونی طور پہ ہمیں کیا سہولت مل سکتی ہے، حکومت نے کیا سہولت دی ہوئی ہے، یہ اس سے لوگ آگاہ ہوں، لوگوں کے علم میں یہ بات ہو کہ قانون اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، تاکہ جب وہ کو کام کرنے جائیں وہ، اور اگر ان کو پتہ ہو کہ جی یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے یا اس کو یہ چیز جیسے یہ فیس جو ہے وہ یہ فکس ہوئی ہے، اتنے عرصے میں یہ فیس ہوگی، جب آپ کے علم میں یہ باتیں ہوں گی تو اگر جب آپ کروانے جاتے ہیں یونین کونسل میں اور فرض کریں وہاں پہ جو بھی کنسرن جو ہے متعلقہ بندہ جو بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے، کلرک ہے جو بھی ہوتا ہے، وہ اگر آپ سے زیادہ فیسز وغیرہ چارج کرنے کے لیے کہتا ہے تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، اور آپ جو ہے اس کو بالکل یہ زیادہ فیسز ادا نہیں کریں گے اس وجہ سے، کیونکہ آپ کو علم ہوگا کہ اس کی فیس کتنی ہے۔ میرا صرف ویڈیو بنانے کا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو لاسٹلی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ متعلقہ دفتر میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ اگر آپ سے فیسز جو ہے وہ زیادہ چارج کرنے کے لیے کہتا ہے یا کرتا ہے تو آپ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے، وہاں جو بھی کنسرنڈ اس کا آفیسر وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو اپلیکیشن دیں اس کے خلاف کہ یہ اتنی فیس ہے لیکن ہم سے یہ فیس جو ہے وہ چارج کر رہا ہے۔ زیادہ مین پرابلم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اندراج نہیں کرواتے تھے، لیٹ اندراج کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ لیٹ اندراج تک تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عدالتی ڈگری سے وہ حالات علیحدہ ہوتے ہیں، وہ ہر جو ہے وہ امور میں ہر کام میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔